ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو اتنا روتے ہوئے دیکھا، ہاتھ لمبے کر کر کے، اس پر آپ کو ترس آ گیا۔ آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا اس کی دعائیں پہلے قبول کر لے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ وہ مانگتے مانگتے مر جائے، ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے آسمانوں تک بھی لائے، تب بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا کیا گناہ کیا اس نے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، اس کے جسم پر حرام لباس ہے، جب تک یہ ہوگا اس کا رونا گڑ گڑانا میں نہیں دیکھوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا ہے؟ یہ چیز کے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے حیائیاں عام ہو گئیں، بدکاریاں پھیل گئیں، لوگ آج تمیز بھول گئے۔ کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا، ڈر ہی نہیں رہ گیا۔ رزق کا بہت بڑا اثر ہے میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس پر کنٹرول کرو، اپنے کھانے پینے پر حلال کی طرف توجہ کرو، ورنہ یہ حرام چیز کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ حرام لقمہ بھرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس کے پیٹ میں بھری جائے گی۔ وہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھری جائے گی۔ لوگ آج بزنس میں بھی تجارت میں بھی یہ دیکھنا بھی چھوڑ دیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، لو دبا لو، ساری چیزیں دبا کر رکھو، کس کا مال کتنا ہڑپ لیا، کس کا حق دبا کر کے رکھ لیے، سب حرام ہے، رزق حرام کے ذریعے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ذبیحہ دیکھ رہے ہیں، مسلمان نے ذبح کیا ہے وہی گوشت آنا چاہیے، ارے کسی کا دبا کر کے ایک درہم بھی رکھا ہے وہ حرام ہے، دھوکہ دے کر کے کمائی ہوئی چیزیں حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے۔ ایک بار ان کی کپڑے کی دکان میں ایک تھان میں عیب والا کپڑا آیا تھا، تھوڑا سا کچھ داغ تھا، خادم سے بتایا تھا کہ بیچنا تو یہ گراہک کو بتا کر کے بیچنا کہ اس میں عیب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ شام کو ان کا خادم آیا، اس دن جانتے ہو تقریباً 4 لاکھ درہم کی تجارت ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کیا وہ عیب والا جو کپڑا تھا وہ تھان بک گیا؟ اس خادم نے کہا ہاں بک گیا، وہ تو صبح ہی بک گیا۔ کہا بتایا تھا؟ کہا ارے میں بھول گیا تھا۔ امام اعظم نے کہا کہ یہ 4 لاکھ پورے کے پورے بانٹ دو، اس میں کا 1 روپیہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے عزیزو یہ ائمہ اعظام تھے جنہوں نے شک والی چیز کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیا، شک والی چیز بھی۔ میں پڑھ رہا تھا اس سے قبل ایک بات، شاید آپ کے سامنے میں نے اس کو شیئر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے علماء کو پڑھایا کرتے تھے، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، بچے باہر کھیل رہے تھے، بچوں کی گیند اڑ کر کے یہ علماء کی محفل میں آ کر گر گئی، سب بچے ڈر گئے۔ ظاہر سی بات ہے بچوں میں جو ادب اور تمیز ہوتی ہے نا، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ بڑوں کی مجلس میں جانے سے بچے ڈر گئے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، کون گیند لے کر کے آئے گا؟ ایک بچہ اس میں کہتا ہے کہ میں لے کر کے آ جاتا ہوں۔ وہ بغیر خوف کیے ڈرے ہوئے سارے علماء کی گردنوں پر پھلانتے ہوئے ادھر ادھر پیر رکھتے ہوئے مجلس میں آیا اور بڑی بے حرمتی سے وہ گیند لے کر کے چلا گیا۔ وہ جو علماء کی مجلس تھی وہ چھوٹے عام لوگ نہیں تھے، وہ اولیاء وقت تھے۔ انہوں نے دیکھا اس بچے کو غور سے، وہ بچہ کوئی اور نہیں، جو استاد پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہی بیٹا تھا، جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کا بیٹا تھا۔ سب کی گردنیں جھک گئیں کہ اس بڑے گھر کا بچہ ایسی کیسی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ جو بزرگ تھے وہ سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا قصور نہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی اور ہم گھر آئے تو ہم 3 دن سے فاقہ میں تھے، گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، میں اور میری بیوی فاقہ کر رہے تھے۔ تیسرے دن ہمارے پڑوس سے ایک بھنے ہوئے گوشت کی تھالی آئی، بہت عمدہ غذا ہمارے پاس تحفے میں آئی۔ بھوک اتنی لگی تھی کہ ہم نے پوچھا بھی نہیں وہ کہاں سے آیا، کیا کھا لیا، پیٹ بھر کر ہم دونوں نے کھا لیا۔
اور اس کے بعد پھر ہم نے ملاقات کی، اس رات اس کا حمل ٹھہرا اور اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ اور وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مشکوک کھانا تھا، یہ بھی نہیں پکا کہ حرام تھا، شک تھا، پتہ نہیں حلال ہے بھی کہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں تھا، کھا لیا، اور مجھے لگتا ہے اس کھانے کا، اس رزق کا اثر ہے کہ بچہ میرا بے ادب پیدا ہوا ہے۔ نسلوں پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے۔ وہ اولاد جو آج بہن اور ماں میں فرق نہیں محسوس کر پا رہی ہے، تو آپ سوچو کہ کہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ بچے حلال طریقے سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے۔ جو حلال نسل ہوتی ہے اس کے اندر ادب و تمیز لحاظ ہوا کرتا ہے۔ بچوں کو پہلے ایسی پرکھا جاتا تھا، خاندان کون سا ہے یہ بھی بچوں کے اخلاق و آداب سے سمجھ میں آتا تھا، بچوں کے بولنے کے انداز سے سمجھ میں آتا تھا کہ خاندانی ہے یا نہیں ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے کے سارے ویسے ہی ہیں۔ بات کرو تو گالی کے لہجے سے بات کرو، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو سنا ہے کہ ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے ان کے اندر یہ چیزیں آئیں؟ ماں باپ سے میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے رزق کا تھوڑا احتساب کرو، جائزہ لو کہ حلال طریقے سے کھا کر بچے پیدا کیے یا پھر اسی طرح حرام رزق پر۔ اور اگر حرام رزق سے ہی یہ نسل آئی ہے تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہاں جہاں سے ان برائیوں کی شروعات ہو رہی ہے وہاں جا کر کے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ بگڑے ہوئے ماحول کو ہم نصیحتوں سے سنبھال تو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جہاں سے لیکیج ہے وہاں تو روکنے کی ضرورت ہے۔ کہاں سے یہ لیکیج ہے، کہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ رزق سب سے پہلے جسم کے اندر بے حیائی پیدا کرنے والی سب سے بڑی چیز اس کا رزق ہے۔ زبان جو لذتوں کی شکار ہے یہ شہوت ہے، کبھی اس کو آپ سیراب نہیں کر سکتے۔ زبان جب کسی کی آزاد ہو جائے کھانے پینے میں تو سمجھ لو کہ اس کا شرمگاہ پر بھی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس کی اپنے شرمگاہ پر بھی اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ سب سے پہلے اپنے رزق پر کنٹرول رکھو، یہاں سے سارے معاملات بگڑتے ہیں۔ اور دوسری چیز بے حیائی کا سیلاب جو آیا، ایک تو رزق ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ زنا کے قریب لے جانے والے اسباب کیا ہیں۔ بندہ جو ہے، ایک فطری سی بات ہے کہ ہر مرد کو عورت کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے، پیدائشی ہے۔ عورت کو مرد کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے، پیدائشی ہے، فطرت ہے، سب انسانوں میں یہ چیز موجود ہے۔ لیکن اس فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی کب آتا ہے؟ اپنی ماں سے اگر کوئی بدکاری کر لے، بہن سے کر لے، بیٹی سے کر لے، تو یہ فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی نے کر لیا، انسانیت بھی بھلا دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زنا کو آدمی ہلکے میں محسوس کرنے لگ جائے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کامن ہے، تو پھر اس کے سامنے ماں بیٹی بہن بھی کوئی چیز ہی نہیں رہتی، سب چیزیں کامن ہو جاتی ہیں، نارمل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آ کر روک کہاں لگانی چاہیے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ تمہاری آنکھیں جتنی آوارہ ہوں گی اتنا تمہارا جسم بدماش ہوتا چلا جائے گا۔ ساری بے حیائی، سب کچھ یہ آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے مومنوں کو سب سے پہلے کس چیز پر روکا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب، اے میرے رسول، ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ حکم دیا گیا ہے، مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا، اور عورتوں کو تھوڑا اور زیادہ حکم کیا ہے؟ اے رسول، اے محبوب، آپ عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ دوسرا آگے کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جانتے ہیں آپ، عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تعجب ہے یہ، اسلام تو سکھاتا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، یہ اخلاق میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھے نرم لہجے میں بات کرو کسی سے، لیکن عورت کو کہا گیا ہے
نرم لہجے میں بات کرنا، وہاں تو شیطان آ جائے گا. مرد تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی نرم گفتگو سنے.